السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 روز تک آپ اسی غار میں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر تمام دن مکہ میں رہتے اور مشرکین کی خبریں معلوم کرتے اور شب کو آ کر تمام حالات سے آگاہ کرتے اور سویرے ہی وہاں سے نکل جاتے۔ عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تو بکریاں لے کر وہاں حاضر ہو جاتے تاکہ بقدر حاجت دودھ پی لیں۔ اس طرح 3 راتیں غار کے اندر گزاری۔ 3 روز کے بعد عبداللہ بن اریقط دوہلی جو رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا گیا تھا، حسب وعدہ صبح کے وقت 2 اونٹنیاں لے کر غار پر حاضر ہوا۔ متعارف اور مشہور راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے سے ساحل کی طرف سے آپ کو لے کر چلا۔ ایک اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور دوسری اونٹنی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے اور اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کو خدمت کے لیے ساتھ لیا اور اپنے پیچھے بٹھایا، اور عبداللہ بن اریقط اپنے اونٹ پر بیٹھ کر راستہ دکھلانے کے لیے آگے آگے چلا۔ بیعت عقبہ کے تقریباً 3 ماہ بعد یکم ربیع الاول کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ پیر کے دن مکہ سے نکلے اور پیر ہی کو مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن محمد بن موسیٰ خوارزمی فرماتے ہیں کہ آپ مکہ سے جمعرات کو نکلے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی روانگی کے بعد کچھ لوگ میرے باپ کے گھر پر آئے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ پوچھا، این ابوک، تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا، واللہ مجھ کو معلوم نہیں۔ ابو جہل نے اس زور سے میرے تمانچہ مارا کہ جس سے کان کی بالی گر پڑی۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، غار سے نکل کر آپ نے مدینہ منورہ کا راستہ لیا۔ راستے میں ام معبد کے خیمے پر گزر ہوا۔ ام معبد ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھی۔ خیمے کے دالان میں بیٹھی رہتی تھی۔ قافلہ نبوی کے لوگوں نے ام معبد سے گوشت اور کھجور خریدنے کی غرض سے کچھ دریافت کیا مگر کچھ نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو خیمے میں پڑی تو خیمے کی ایک جانب میں ایک بکری دیکھی۔ دریافت فرمایا، یہ کیسی بکری ہے؟ ام معبد نے کہا، یہ بکری لاغر اور دبلی ہونے کی وجہ سے بکریوں کے گلے کے ساتھ جنگل نہیں جا سکتی۔ آپ نے فرمایا، اس میں کچھ دودھ ہے۔ ام معبد نے کہا، اس میں کہاں سے دودھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھ کو اس کا دودھ دونے کی اجازت ہے؟ ام معبد نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اگر اس میں دودھ ہو تو آپ ضرور دو لیں۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تن پر دست مبارک رکھا، تن دودھ سے بھر گئے اور آپ نے دودھ دونا شروع کیا، اور ایک بڑا برتن جس سے 8-10 آدمی سیراب ہو جائیں دودھ سے بھر گیا۔ اول آپ نے ام معبد کو دودھ پلایا یہاں تک کہ ام معبد سیراب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور آخر میں آپ نے پیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر دودھ دویا اور یہاں تک کہ وہ بڑا برتن بھر گیا۔ آپ نے وہ برتن ام معبد کو عطا کیا اور ام معبد کو بیعت کر کے روانہ ہوئے۔ جب شام ہوئی اور ام معبد کے شوہر ابو معبد بکریاں چرا کر جنگل سے واپس آئے، دیکھا کہ ایک بڑا برتن دودھ سے بھرا رکھا ہے۔ بہت تعجب سے دریافت کیا، اے ام معبد، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکری میں تو کہیں دودھ کا نام نشان نہیں۔ ام معبد نے کہا، آج یہاں سے ایک مرد مبارک گزرا، اللہ کی قسم یہ سب اسی کی برکت ہے۔
اور تمام واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد نے کہا ذرا ان کا کچھ حال تو بیان کرو۔ ام معبد نے آپ کا حلیہ مبارک، خدا داد عظمت و جلال، ہیبت اور وقار کا نقشہ کھینچ دیا۔ ابو معبد نے کہا میں سمجھ گیا، واللہ یہ وہی قریش والے آدمی ہیں، میں بھی ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ادھر تو یہ واقعہ پیش آیا، ادھر حاتم غیبی نے مکہ میں یہ اشعار پڑھے۔ آواز تو سنائی دیتی تھی مگر اشعار کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ وہ اشعار یہ ہیں: اللہ تعالیٰ دونوں رفیقوں کو جزائے خیر دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے۔ دونوں ہدایت کو لے کر اترے، بس ام معبد نے ہدایت قبول کی اور مراد کو پہنچا۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں رفیق رہا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کو آپ کی صحبت اور رفاقت کی وجہ سے جو سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہوئی، وہ ابو بکر کو مبارک ہو، اور جس کو اللہ خوش نصیب کرے وہ ضرور خوش نصیب ہوگا۔ مبارک ہو بنی کعب کو ان کی عورت کا مقام، اور اہل ایمان کے لیے اس کے ٹھکانہ کا کام آنا۔ تم اپنی بہن سے اس کی بکری اور برتن کا حال دریافت کرو، اگر تم بکری سے دریافت کرو گے تو بکری بھی گواہی دے گی۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ام معبد اور ابو معبد دونوں ایمان لائے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس سے ایک بکری مانگی، پس اس نے اس قدر دودھ دیا کہ کف بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ بکری آپ اسی کے پاس چھوڑ آئے جو ہر آنے اور جانے والے کے لیے دودھ نچوڑتی تھی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حاطف کے یہ اشعار پہنچے تو حسان نے اس کے جواب میں یہ اشعار فرمائے: البتہ غائب ہوئے وہ لوگ جن میں سے ان کا پیغمبر چلا گیا، یعنی قریش، اور پاک اور مقدس ہو گئے وہ لوگ جو صبح و شام اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی انصار۔ اس نبی نے ایک قوم سے کوچ کیا، ان کی عقلیں تو ضائع ہو گئیں اور ایک دوسرے قوم پر اللہ کا ایک نیا نور لے کر اترے۔ اللہ نے گمراہی کے بعد اس نور سے ان کی رہنمائی کی۔ جو حق کا اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور کیا گمراہ اور ہدایت پانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اہل یثرب مدینہ پر ہدایت کا قافلہ سعادت اور برکتوں کو لے کر اترا ہے۔ وہ نبی ہے، ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھنے والوں کو نظر نہیں آتی، اور وہ مجلس میں لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر وہ کوئی غیب کی خبر سناتے ہیں تو آج ہی یا کل صبح تک اس کا صدق اور اس کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں قریش نے یہ اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے، ہر ایک کے لیے معاوضے میں علیحدہ علیحدہ 100 اونٹ انعام اس کو دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک بن چاشم راوی ہے کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں نے چند اشخاص کو ساحل کے راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ بے شک وہی ہیں، لیکن اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست نہیں بلکہ اور لوگ ہوں گے۔ مبادا کہ یہ شخص یا کوئی اور سن کر قریش کا انعام نہ حاصل کر لے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں مجلس سے اٹھا اور باندی سے کہا کہ گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے نیچے لے جا کر کھڑا کرے، اور میں اپنا نیزہ لے کر گھر کی پشت کی طرف سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سر پر دوڑاتا ہوا چلا۔ جب سراقہ آپ کے قریب پہنچ گیا تو ابو بکر نے دیکھا اور گھبرا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم پکڑ لیے گئے، یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارگز نہیں، لا تحزن،
ان اللہ معنا، تو غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور سراقہ کے لیے بددعا کی۔ اسی وقت سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک پتریلے زمین میں دس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا، مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں کی بددعا سے ایسا ہوا ہے۔ آپ دونوں حضرات اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کی قسم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کی تلاش کرتا ہوا ملے گا، آپ کو واپس کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا، اور قریش نے جو آپ کے قتل یا گرفتاری کے لیے 100 اونٹ کے انعام کا اشتہار دیا تھا، اس کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ جو زاد راہ میرے ساتھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ مزید احتیاط کی غرض سے میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک تحریر امن اور معافی کی مجھ کو لکھوا دیں۔ آپ کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر معافی کی سند لکھ کر مجھ کو عطا کی اور روانہ ہوئے، اور میں بھی امان نامہ لے کر واپس ہوا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ملتا تھا اس کو واپس کر دیتا، اور یہ کہہ دیتا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ آیا ہوں۔ اسی بارے میں سراقہ نے ابو جہل کو مخاطب بنا کر یہ کہا، اے ابو جہل، خدا کی قسم اگر تو اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دس رہے تھے تو یقین کرتا اور ذرہ برابر تجھ کو شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، دلائل اور براہین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بقیہ واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔